حدیث نمبر 6039۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا نوف بکالی کا گمان ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام اور تھے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو پوچھا گیا کون شخص زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں زیادہ علم والا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں ہے، وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب میں اس تک کیسے پہنچوں گا؟ تو ان سے کہا گیا کہ ایک ٹوکری تھیلی میں مچھلی لے لیں، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہی کا مطلوبہ مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور آپ اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو بھی لے گئے۔ وہ دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نوجوان ساتھی دونوں سو گئے۔ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی حتیٰ کہ ٹوکری سے باہر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے لیے پانی کو روک دیا حتیٰ کہ وہ ایک کھڑکی سی بن گئی جو مچھلی کے لیے سرنگ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے ایک عجیب منظر تھا۔ وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کو بتانا بھول گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مچھلی گم ہونے کی جگہ سے آگے گزرتے ہوئے بھی ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا آپ کو یاد ہے جب ہم چٹان کے باہر تھے تو میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے اس کا یاد دلانا بھلا دیا۔ تعجب ہے اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا اور چل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم یہی تو چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر لوٹے، وہ اپنے نشانوں پر چلتے رہے حتیٰ کہ چٹانوں کے پاس آ گئے۔ وہاں کیا دیکھا کہ ایک شخص کپڑوں میں لپٹا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زمین میں سلامتی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پیچھے جا سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر آپ نے میرے پیچھے آنا ہے تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں نہ پوچھنا حتیٰ کہ میں خود اس بارے میں بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں چل پڑے۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر چل رہے تھے، وہاں ایک کشتی گزری تو ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ ان کو سوار کر دیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی کو نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہمیں کرائے کے بغیر سوار کیا لیکن آپ نے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ آپ نے بہت عجیب کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جو بات بھول گیا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ پھر دونوں کشتی سے نکلے
اس دوران کے ساحل پر چل رہے تھے کہ وہاں ایک لڑکا دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور یوں اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک بے گناہ لڑکے کو کسی قصاص بدلے کے بغیر قتل کر دیا، آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلی بار سے زیادہ انکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک بستی میں آئے اور ان لوگوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو ٹوٹنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم ان لوگوں کے پاس آئے لیکن انہوں نے میری مہمان نوازی نہ کی اور نہ ہمیں کھانا کھلایا، اور آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، میں عنقریب آپ کو ان باتوں کی تعویل بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے حتیٰ کہ ہمیں ان دونوں کی مزید خبریں حاصل ہوتی۔ راوی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلی بار سوال کرنا نسیان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ گئی، پھر سمندر میں اپنی چونچ ڈالی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں فقط اتنی کمی ہے، اس چڑیا کی چونچ کے پانی نے سمندر میں کی ہے، یعنی کوئی کمی نہیں کی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تھے کانا ترجمہ، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو لے لیتا تھا اور وہ یہ بھی تلاوت کرتے وہ لڑکا کافر تھا۔